بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کی واپسی کا ناظرین سفر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اپریل کی اینڈ میں یا مئی کی شروعات میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کل عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف کو جو ہے وہ ایک پیغام دیا۔ تو عمران خان نے یہ واضح کہا کہ آج سے پہلے یا ماضی کے اندر آپ ان سیاستدانوں کے بات کریں یا ان سیاستدانوں کے حوالے سے یا ان میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے جو باشگوف لفظوں کے اندر جو ہے وہ طاقتور لوگوں کا نام نہیں لیتے تھے، یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے یا مقتدر حلقے کہتے تھے یا وہ طاقتور لوگ کہتے تھے یا بھائی لوگ کہتے تھے یا جو ہے وہ خلائی مخلوق کہا جاتا تھا، اس طرح کے ناموں سے جو ہے وہ چھپے لفظوں کے اندر ان کے اوپر تنقید کی جاتی تھی اور ان سے جو ہے وہ گلے شکوے بھی کیے جاتے تھے۔ لیکن قائد چیئرمین عمران خان نے کل باشگور لفظوں کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر جنرل عاصم منیر کا نام لیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے سب چیز معلوم ہے کہ کہاں کہاں پر یہ جو میڈیا ہیں اور کن کن لوگوں کے اوپر کن کن ذرائع کے مطابق اور کن کن آلات اور کن حالات کے اندر ان کے اوپر دباؤ اور پریشر ڈالا گیا، اور کچھ لوگوں کو ہمارے خلاف جو ہے وعدہ معاف گواہ بنایا گیا۔ انہوں نے فواد چودھری کے متعلق کہا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس تو کر چکا تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ 6 ماہ جیل کے اندر اس لیے رکھا گیا کہ وہ جو ہے عمران خان کے خلاف یا بشرا بی بی کے خلاف جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں۔ تو جو فواد چودھری تھے انہوں نے اس بات سے انکار کیا، تو پھر اسے 6 ماہ جو ہے وہ جیل کے اندر بند کیا گیا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز الہی کے متعلق بھی عمران خان نے یہی کہا کہ اگر وہ آج بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیس جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا۔ تو عمران خان نے یہ واضح طور پر جنرل عاصم منیر کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا تو اس وقت مجھے معلوم تھا، میں اگر چاہتا تو جنرل باجوے کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک کی فوج جو ہے وہ کمزور ہو جائے۔ تو میں آج آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت عدم اعتماد کے بعد اور اتنی مشکل حالات کے بعد، اور اگر میں نے 2 مرتبہ جو ہے جنرل باجوے سے میری ملاقات ہوئی ہے تو آپ سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی، عمران خان نے کہا۔ لیکن اگر یہ آپ کی بھول ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے تو یہ آپ بھول رہے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے، تو آپ لوگوں کو میرے پاس چل کر جو ہے وہ آنا پڑے گا، کیونکہ جب میں نے آپ کو فرسٹ امپریشن جب میں نے یہ بات شروع کی تو اس کے اندر میں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو واپسی کا سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جب واپسی کا سفر شروع ہونے کے دلیل ہے یا اس کے ثبوت ہیں تو وہ اس بنیاد کے اوپر ہیں کہ آپ بریسٹر گوہر ہو یا علی امین ہو یا شیر افضل مروت ہو یا شریار افریدی ہو یا علی محمد خان ہو یا اسد کیسر ہو، کوئی بھی تحریک انصاف کا رہنما ہو یا ورکر ہو، آپ اس کی گفتگو کو جو ہے ملاحظہ کرنے کی دور کی بات ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی دور کی بات ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے لیڈر کے لیے جو ہے روز اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ جاری کرتے ہیں، تو آپ دوسری طرف چلے جائیں جو طاقتور لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کا پیغام رسانی کرتے ہیں۔ کامران شاہد نے کل عمران خان کے اس کے جو عمران خان نے یہ بیان دیا، اس بیان کے فوری بعد انہوں نے ٹویٹ کیا، طلعت حسین نے ٹویٹ کیا اس طرح کہ وہ جو صحافی مقتدر لوگوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جو ہے وہ
ان کا جی ایچ کیو کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے، وہ ان کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے، ہیڈ لائن ہوتی ہے، وہ قوم کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر 9 مئی کے جو 9 مئی کے یہ لوگ ہیں، اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو ان کو جو ہے کسی صورت جو ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ کی اگر یہ بات ہے تو عمران خان نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ معافی کس بات کی مانگیں، جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ فرسٹ جو بات ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کی، تو وہ کیمرے جو ہیں ان کی جو فوٹیج تھی وہ کس نے چرائی تھی؟ اگر اس بات کا جو ہے وہ پتہ چل جائے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی جو ہے وہ کس نے کرایا، اور یہ جو ججز کو خط موصول ہو رہے ہیں یہ کون بھیج رہا ہے۔ تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جناب آپ کے سامنے کھل کر آ جائیں گی۔ تو عمران خان نے اپنی مذمت جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر میرے جو طاقتور بھائی ہیں وہ اس دلیل کے اندر جو ہے وہ پھنس چکے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کر لیں گے اور ان لوگوں کو مار بھگا دوڑا کر جو ہے وہ تھکا دیں گے، اور یہ تھک کر بیٹھ جائیں گے، اور اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر عمران خان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اس وقت کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ کوئی صحافی، کوئی اینکر، کوئی بھی کوئی سوشل میڈیا کے لوگ بھی اگر عمران خان کا نام لیتے تھے تو ان کو جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا تھا۔ لیکن جتنے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، لیکن عمران خان کے ورکر، عمران خان کے سپاہی اور عمران خان کے ساتھ کھڑے لوگ جو آئے وہ اس چیز سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ وہ ہر صورت جو ہے اپنے لیڈر کے دفاع کی خاطر لڑ رہے تھے۔ وہ آج بھی خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جد و جہد کے اندر اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ تو اس بنیاد کے اوپر آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں، اور جنرل عاصم منیر کو دیکھ لیں، اور سکندر سلطان راجہ کو دیکھ لیں۔ حامد میر نے کل اپنے پروگرام کے اندر یہ بات واضح طور پر کہی کہ یہ جو ججز کے خط کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص اس کے اوپر نام نہ لے تو یا ان کے اوپر تحقیق جو ہے اس کا سپریم کورٹ نے بھی کچھ نہیں کرنا، کیونکہ سپریم کورٹ سے کوئی رزلٹ نہیں آنا۔ انہوں نے کہا کہ جو میرا یہ معاملہ تھا، اس معاملے کے اندر اس نے کہا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر جو بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی جو عاصم سلیم باجوہ تھے، انہوں نے نام لیا کہ وہ میرے دفتر کے اندر خود چل کر آئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کیا کہا تھا کہ وہ جو 3-4 نام اس طرح کے تھے جن کا وہ انٹرویو کرنے جا رہے تھے، تو ان کا جو ہے وہ انٹرویو جو ہے وہ آپ نہ لیں۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے 3 ججز کو یہ بات جو ہے سپریم کورٹ کے 3 ججز کو جا کر بتایا کہ آپ جو ہے ان کی رپورٹ جو ہے وہ ان سے مانگیں۔ آج تک حامد میر نے کہا کہ سپریم کورٹ کو آئی ایس آئی نے وہ رپورٹ جو ہے وہ جمع نہیں کرائی۔ تو آج انہوں نے کہا کہ یہ جواب دے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ میڈیا کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں، یہ بولنا جو ہے آپ کا وہ آپ بولنا تو آسان ہے، کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ آج آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایسے بول دیتے ہیں، تو بول دینے سے مراد ہے ہم نے نام لیا ہے، آپ کے اندر جرات ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ لیں، آپ ان سے رپورٹ مانگیں کہ وہ کون لوگ ہیں بھائی جو ان لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں، یہ آپ کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ بیچارے کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو عطا ربانی سیشن جج ہیں،
ان کی کہانی دیکھیں کہ 6-7 ماہ اس کو جو ہے OSD بنا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو لاہور ہائی کورٹ کا رجسٹرار بنا دیا گیا تھا، جو کہ وہ بہت اچھے جج تھے، وہ کام کر رہے تھے، اور کام کرنے کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا تھا۔ اس طرح آپ نے عمران خان کے کیس کے اندر، سیفر والے کیس کے اندر، رحیم یار خان بہاولپور سے جج ابو الحسنات کو اٹھایا جو OSD تھا، اس کو لے کر آپ نے اس کو جو ہے سیشن جج آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو ہے وہ مقرر کیا، اور اس کے اندر اس کو جو ہے وہ سزا دلوائی۔ اس طرح سیول جو جج ہے وہ قدرت اللہ، اس نے جو عدت کیس کے اندر انہوں نے سزا سنائی، وہ بڑے اچھے جج تھے، تو انہوں نے لیگل ٹیم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ جناب میرے بیٹے کا جو ولیمہ ہے وہ انہوں نے کہا کہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ جو ہے وہ عمران خان کو سزا نہیں سنائیں گے۔ تو اس کے بعد تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جج بشیر تھے احتساب عدالت کے، تو اس کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ جب وہ جیل کے اندر بیٹھتا تھا تو اس کو پریشر محسوس کرتے ہوئے اس کا جو بلڈ پریشر تھا کبھی وہ لو ہو جاتا تھا، کبھی وہ ہائی ہو جاتا تھا، تو وہ جو ہے وہ بیہوش ہو جاتا تھا۔ تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے چھپے لفظوں کے اندر اور اس طرح کے اشاروں کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ ہمارے اوپر پریشر ہے، ہم نے جو ہے وہ سزا سنانی ہے۔ تو آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ کل سلیمان اکرام راجہ جو ہے وہ اسلام آباد کی سیشن عدالت کے اندر عدت کیس کے پیش ہوئے، تو جو رضوان عباسی خاور منیکا کا وکیل تھا، تو وہ دوسری اسپیشل کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب سلیمان اکرام راجہ نے اسے کہا کہ جناب آئیں، آپ کیس لگا ہوا ہے تو وہاں پر دلائل ہونے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو دوسرے لوگوں کا انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کا کہا کہ ان لوگوں نے مجھے اجازت نہیں دی جانے کی، تو میں اس کیس کے اندر پیش نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے واضح تو میں نے مری جانا ہے، میں نے فلاں کورٹ میں جانا ہے، تو یہ ایک بہانہ تھا۔ تو اس نے یہ بات بتائی آ کر جج صاحب کو، تو جج صاحب نے کہا کہ آپ فائنل جو ہے وہ دلائل دیں۔ جب سلیمان اکرام راجہ نے فائنل دلائل دیے، تو فائنل دلائل کے بعد اس کو فیصلہ محفوظ کرنا تھا یا سننا تھا، لیکن اس نے جو ہے وہ آگے ڈیٹ ڈال دی۔ تو مقصد صرف یہی تھا کہ عید سے پہلے جو ہے وہ عمران خان باہر نہ آئے، لیکن اسی اپریل کے ماہ کے اندر یا مئی کے فرسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے۔ آپ ان لوگوں کے بیان دیکھ لیں جن کا میں نے نام لیا ہے، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، جس طرح یہ لوگ پہلے بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، اب جو ہے وہ جاوید لطیف کی آپ گفتگو سن لیں، آپ جو ہے وہ رانا ثناءاللہ کی گفتگو سن لیں، آپ جو ہے وہ نجم سیٹھی کی گفتگو سن لیں، تو ان تمام تر بیانات کو واضح دیکھتے ہوئے، اور ان جو کیس ہیں عمران خان کے اوپر، ان کیسز کے اندر کوئی جان نہیں آئے اور ان کا کوئی وجود نہیں آئے، صرف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا یہ مقصد تھا۔ عمران خان نے کہا کہ الیکشن کو کنٹرول کرنا، اور عمران خان کو جو ہے وہ جیل میں رکھ کر انہوں نے الیکشن کو کنٹرول کیا، اور فارم 47 کی پیداوار کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت جلد جو ہے وہ اس جنرل عاصم منیر اور جو شہباز شریف ہیں اور جو نواز شریف ہیں اور جو ڈاکو زرداری ہے اس کو یہ بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ جب عوام کے کندھوں کے اوپر یہ مہنگائی کا بوجھ آئے گا، تو یہ جو بوجھ عوام کی مہنگائی کا ہے، اس مہنگائی کے بوجھ کے خلاف جب پاکستان کی عوام جو ہے وہ اٹھے گی، تو وہ دباؤ جو ہے ان کے دباؤ کے ملبے تلے جو ہے
وہ اس PDM-2 کی حکومت جو ہے وہ دفن ہو جائے گی۔ تو جو زرداری کا یہ بیان تھا کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ فوج کے امیج کو خراب کر رہی ہے، تو عمران خان نے کہا کہ بلکہ زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو دور کے اندر جو ہے وہ فوج کا امیج جو تھا وہ اچھا تھا۔ تو عمران خان نے کہا کہ جناب، جب آپ کے دور میں فوج کا امیج ٹھیک نہیں تھا، جب چور ڈاکو لٹیروں کے خلاف تھی فوج، تو اس وقت فوج کا جو امیج تھا اس وقت بہتر تھا۔